ڈائبٹیز از ناٹ ایز اے ڈیزیز, یہ ایک لائف اسٹائل ہے. ڈائبٹیز ایک کرونک کنڈیشن ہے, ساری عمر آپ کے ساتھ چلی ہے. ڈائبٹیز آپ کو ہوئی اس لیے یا تو اس کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے یا وہ انسولین ابھی اپنا کام نہیں کر رہی. ایوری ڈائبیٹک پیشنٹ از ڈپریسو آلسو انلیس پروون ادروائز. ہمارے ایسے پیشنٹ جو بالکل بے ہوش ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, جب ان کی شوگر لیولز ہم چیک کرتے ہیں وہ 600+ آ رہی ہوتی ہے, اسپائک آیا ہوتا ہے. انسولین فوبیا, ایک انجیکشن فوبیا ہو سکتا ہے, انسولین فوبیا. لیکن یہ ہمیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہی انسولین آپ کی زندگی ہے. کھانا آپ کبھی مس نہیں کرتے, کھانا جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں یہی میڈیسن آپ نے ڈیلی کھانی ہے. دوسرے پیشنٹ سے کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرے کہ یہ بہت اچھی میڈیسن ہے, ان کو مل رہی ہے تو مجھے بھی یہی یوز, نہیں, ایسا نہیں ہے. سو کٹ یور روٹی, almost no chawal and potatoes and add salad. Add salad. The more add the more salad. Yes, more salad. اگر اپنے لائف اسٹائل کو موڈیفائی کریں, کھانے پینے کی چیزوں کا بہتر چناؤ کریں, کہ اگر آپ کچھ چیز بعض اوقات بہت زیادہ بھی کنزیوم کر لیں تو آپ کی شوگر میں بہت کم اضافہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات آپ بالکل ایک نوالا بھی کسی چیز کا چکھ لیں تو شوگر تو پیک کر جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. دیکھیں اس میں کہتے ہیں گلائسیمک انڈیکس. ہر خوراک کا, چاہے آپ جو بھی چیز کریں, کوئی ویجیٹیبل, کوئی سبزی آپ کھا رہے ہیں, کوئی فروٹ آپ کھا رہے ہیں, کوئی بیکری کا سامان, کوئی آئٹم, آپ جو چیز بھی کہیں, ہر خوراک کا ایک گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے. گلائسیمک انڈیکس اس کو کہتے ہیں نا کہ اگر یہ ایک کھجور میں کھا رہا ہوں تو اس کھجور سے میری بلڈ شوگر لیولز کتنی رائز کرے گی. تو پہلے ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ نہیں بس آپ میٹھی کوئی ایوائڈ کریں تو بات ٹھیک ہے, انشاءاللہ حالات ٹھیک رہیں گے. اب ایسا نہیں ہے, آپ نے ہر اس چیز کو ایوائڈ کرنا ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہے. اور گلائسیمک انڈیکس ہر وہ خوراک جو ریفائنڈ فارم میں ہے, جو ہمارے پاس فاسٹ فوڈ ہے, جو پروسیس فوڈ جسے ہم بیسیکلی کہتے ہیں نا, ہر اس خوراک کا گلائسیمک انڈیکس بہت ہائی ہے. جبکہ وہ غذائیں جو را فارم میں ہے, جس طرح ہمارے پاس ہمارے ویجیٹیبلز ہو گئے, سبزیاں, سیلڈ فارم میں, جو ہماری فروٹس ہو گئے جو بالکل را فارم میں ہیں, ان کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے. تو اس میں بیسک کانسیپٹ ہے آپ نے ہر اس چیز کو فوکس کرنا ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہے. وہی کھانا, مطلب بینگ اے پاکستانی آپ اپنے کھانے کو کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ ایک دال کھا رہا ہے ایک بندہ, اور پہلے انہوں نے 2 روٹیوں کے ساتھ وہ دال کی پلیٹ کھانی ہے. اب اگر اس کو وہ تھوڑا موڈیفائی کریں تو دال پروبیبلی اگر اتنی بھی کھا لیں لیکن روٹی کو کٹ ڈاؤن کر دیں اور سیلڈ ایڈ کر دیں. تو ایسی کچھ آپ مثالیں. اس میں پروپورشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری پاپولیشن میں یہ ہے نا, ہم جدھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں یا کہیں دعوت پہ انوائٹیڈ ہے, ہمارا زیادہ فوکس روٹی پہ ہی ہوتا ہے. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ویٹ جو ہے نا, گندم از اے رچ سورس آف کاربوہائیڈریٹ, اور اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. چاول بھی, ایون دا سیم از رائس, چاول بھی ایسے ہی ہے. تو اس میں ہم اپنے پیشنٹس کو یہ ایڈوائس ہے, فوکس آپ اپنے ویجیٹیبل جو سالن بنا ہوا ہے نا, بیسیکلی اینی فارم آف ویجیٹیبلس, کوئی دال بنی ہوئی ہے, لوبیا ہے, فوکس آپ اس پہ کریں. اگر آپ پہلے ایک پوری روٹی کھاتے تھے, آپ اس کو کٹ کر دیں, ہاف کریں. اگر آپ کا پیٹ نہیں بھرا, وہی آپ اپنے جو ہے نا سیلڈ سے اس چیز کو پورا کریں, سالن سے پورا کریں. تو اگر ہم یہ ایک بیسک یہ ایک ٹپ ہے, اگر ہم اس چیز کو فالو کر دیں نا, اگر آج سے ہم تہیا کر دیں, جو شوگر ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں یا جو پری ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں, اگر ہم پوری روٹی کھا رہے ہیں, آج سے ہم یہ وہ کر دیں کہ ہم اس کو ہاف کریں گے, ٹھیک ہے. اگر پھر بھی بھوک لگ رہی ہے, فوکس ویجیٹیبلس پہ کریں, فوکس اس سیلڈ پہ آپ کریں, اس سے آپ اپنا پیٹ بھریں. بالکل. سو کٹ یور روٹی, almost no chawal and potatoes and add salad. The more the salad. Yes, more salad. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی پھر لنک آتا ہے کہ جی یہ تو بہت سوشو اکنامک کلاس کے ساتھ لنکڈ ایک بیماری ہے, امیروں کی بیماری ہے, یہ تو امیر لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, غریبوں کو تو نہیں ہوتی. کیا لنک ہے اس کا؟ انفارچونیٹلی ہمارا یہ جو ریجن ہے, ساؤتھ ایشین ریجن, اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں پراپرلی, اور ہم جینیٹیکلی پرون ہیں. اس میں بات ہے نا, اگر کلاس فیکٹر تو بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اصل میں ہم جینیٹیکلی پرون ہیں. اور وہ جو ایک جینز میں وہ چیز چلی آ رہی ہے, موروثی ایک بیماری, اگر پیرنٹس کو ہے تو وہ بچوں میں ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے اس نے اتنا بیڈلی جو ہمیں ہٹ کیا ہے نا ڈائبٹیز نے, اس میں ریزن یہ ہے کہ یہ پورا ریجن, اس میں انڈیا بھی شامل ہے اور بنگلہ دیش بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان اب ٹاپ پہ اس لیے بھی آ رہا ہے کہ وہ اوور آل جو ہماری ڈائیورسٹی ہے نا, ہم نے اس چیز کو, ہم اپنے ویلیوز کو بھی بھول گئے نا. پہلے ایک نیچرل وے آف لیونگ ہوتی تھی, اب وہ لائف اتنی
فاسٹ ہوگی نا کہ ہم نے اس چیز کو ہم بھول گئے. سیڈنٹری لائف اسٹائل, جو بیٹھے رہتے ہیں, یعنی کہ یہ وہ کام ہے جو امیر لوگ کر رہے ہیں, زیادہ ریفائنڈ فوڈز لے رہے ہیں, پھر یہ سیلڈ کی طرف کم آ رہے ہیں, یہ برگرز, پیزاز اور یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو بیسکلی اصل میں امیر اور غریب کا ایک جیسا رسک ہے, لیکن یہ کچھ کام ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے رسک کو مزید بڑھا دیتے ہیں. اصل میں ہاں اس میں اگر میں ایڈ آن کروں نا, جینز وائز تو اگر جو بھی کلاس ہو وہ ہم ایکولی پرون ہیں, کیونکہ وہ ہمارا ایریا جو ہے نا ہائی رسک ایریا ہے. اگر ایک امیر بندہ ہے, اگر اس کی فوڈ ایسی ہے کہ وہ زیادہ ریفائنڈ فوڈ اور اس کنزیوم زیادہ کر رہا ہے, تو سیم جو غریب ہمارے لوگ ہیں ان کی ٹینشن زیادہ ہیں, وہ ان کی ٹینشنز اتنی زیادہ ہے, وہ ہر ٹائم ایک کرونک سٹریس میں ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے, اسٹڈیز میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے, جتنا وہ ایک کرونک سٹریس آپ کا زیادہ ہوگا نا, یا ورک لوڈ سٹریس اس کو کہہ سکتے ہیں, یا فیملی ایشوز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, تو وہ پاپولیشن بھی, اگر آپ کو بائی دا ایج آف 60 ایئرز ڈائبٹیز ہونی تھی, تو وہی پیشنٹ ہمارے پاس 40 ایئرز میں پریزنٹ کر رہے ہیں, وہی پیشنٹ ہمارے پاس 30s میں پریزنٹ کر رہے ہیں. بہت زیادہ یہ تو امپیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا ایج میں ڈفرینس آ رہا ہے. تو ڈائبٹیز اٹ سیلف بھی پھر اسٹریس کو آپ کو زیادہ پرون کر دیتی ہے, یعنی کہ ڈائبٹک پیشنٹ زیادہ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, اس میں یہ بھی ہے, جو کلینکل پریکٹس میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے نا, ایوری ڈائبیٹک پیشنٹ از ڈپریسو آلسو انلیس پروون ادروائز. یہ سارے ڈپریسو ہوتے ہیں, کیوں, اس میں دیکھیں ان کے ساتھ ایک اسٹگما بھی لگ جاتا ہے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہم پیشنٹ کو ایک تو وہ ٹائم بھی اتنا نہیں دے سکتے, کاؤنسلنگ بھی ہم پیشنٹ کی اتنی نہیں کرتے. ایک دفعہ ایک پیشنٹ کے ساتھ اگر یہ ٹیگ لگ گیا کہ آپ کو تو ڈائبٹیز ہے, تو وہ پیشنٹ کوئی پھر اتنا نہیں ہوتا کہ اس پیشنٹ کو موٹیویٹ کرے, اور کھانے کو دیکھ کے وہ دکھ میں چلے جائے. ایگزیکٹلی. سو پلیز مطلب جو مین ہم لوگوں کو ایک پروگرام میں وہ دے رہے ہیں ان دس ایپیسوڈ آف ڈاک ٹاک, کہ آپ اس پہ ڈپریس نہ ہوں, آپ کھانے کو کٹ ضرور کریں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, لیکن آپ اس پہ ڈپریس نہ ہوں, فیل ہیپی ٹو ہیو اے بیٹر لائف اسٹائل نہ ہو, تاکہ آپ اپنی ڈیزیز کو کٹ کریں. اس میں میں ایک امپورٹنٹ بات ادھر یہ مینشن کروں, اکثر ہمارے پیشنٹ اتنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہم نے تو باہر جانے ہی چھوڑ دیا, ہم تو, میں ان سے پوچھا آپ کیوں نہیں جاتے باہر, دیکھیں کہتے ہیں ایک تو وہ بد پریزی ہو جاتی ہے, دوسرا اکثر ہمارے پیشنٹ انسولین پہ ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں پھر ہمیں انسولین بھی لگانی ہوتی ہے. دیکھیں تو یہی ٹائم ہے ایسے پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا. اور پھر میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں, میں ان سے کچھ بیسک کویسچنس پوچھوں, میں ان سے یہ پوچھوں, دیکھیں کیا آپ واش روم خود جاتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں یس. میں ان سے پوچھوں آپ نماز پڑھتے ہیں, خود کسی پہ ڈپینڈنٹ تو نہیں ہے, نماز وہ پڑھ سکتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا دیکھیں آپ واک کرتے ہیں یا باقی اپنی ایکٹیویٹیز, کیا آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ تو نہیں ہے, تو کہتے ہیں نہیں. تو اس میں کہتا ہوں دیکھیں کوالٹی آف لائف تو یہی ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں شکر ادا کریں, آپ ایک اچھی کوالٹی آف لائف اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ ڈپریشن میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, ایک کرونک ڈائبٹیز ایک کرونک کنڈیشن ہے, ساری عمر آپ کے ساتھ چلی ہے, لیکن جتنا اچھا آپ اس کو کنٹرول کریں گے اتنی آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ آپ کی اچھی ہوگی. اس کو بس اڈاپٹ کر لیں ایک رہنے سہنے کے طریقے کی طرح. ایون میں اس میں ایڈ کروں, ہماری ایک سینئر تھے, وہ تو ایون ہمیں یہ کہتے تھے جب ہم اسٹارٹ میں مینشن کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز ایز اے ڈیزیز, وہ کہتے ہیں ڈائبٹیز از ناٹ ایز اے ڈیزیز, یہ ایک لائف اسٹائل ہے. جتنا یہ لائف اسٹائل آپ امپروو کریں گے اتنا ہی وہ ایک کرونک کنڈیشن جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکیں گے, اور جتنا وہ اچھا کنٹرول ہوگا اتنی کمپلیکیشنز ڈیولپ نہیں ہوگی پھر. ویری نائس, ویری رائٹ. سر انسولین کا آپ نے ذکر کیا, انسولین کے بارے میں بعض اوقات یہ بھی کچھ رومرز ہیں یا کتنا سچ ہے کہ جی انسولین آپ نے ایک دفعہ شروع کر دی تو پھر آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے, بس اب آپ کو انسولین کی عادت ہو جائے گی. حالانکہ ایک ہمارا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ تو وہ نیچرل چیز ہے جو آپ کے اندر پہلے سے بن رہی تھی اور آپ اسی کو استعمال. بالکل. دیکھیں اس میں ہمیں پیشنٹ کو یہی بتانا ہوتا ہے کہ یہ وہی انسولین ہے جو اس سے پہلے آپ کی باڈی میں پروڈیوس ہو رہی تھی, جو پہلے آپ کی بلڈ میں پروڈیوس ہو رہی تھی. انفارچونیٹلی اب جو ہے نا, اب ڈائبٹیز آپ کو ہوئی اس لیے یا تو اس کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے یا وہ انسولین ابھی اپنا کام نہیں کر رہی, اسی لیے باہر سے آپ کو انسولین دے رہے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ 1920 میں یہ انسولین جو تھی نا یہ دریافت ہوئی تھی, اور یہ تو ایک آب حیات ہے بیسیکلی. انسولین سے پہلے آپ یقین کریں جو ہمارے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ 20 ایج تک نہیں پہنچتے تھے. وہ 20 ایج سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ہائپر گلائسیمیا کی وجہ سے, شوگر کی پیچیدگیوں کی وجہ سے. آج کل ماشاءاللہ جو ہمارے ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ بائی دا ایج آف 60-70 جو ان کی وہ نیچرل ایک جتنی عمر ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ بالکل اچھی طرح گزارتے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ انسولین کو ہی جاتا ہے, اسی انسولین کو جاتا ہے. تو یہ ایک فوبیا ہے, میں تو اس کو کہتا ہوں انسولین فوبیا, ایک انجیکشن فوبیا ہو سکتا ہے, انسولین فوبیا. لیکن یہ ہمیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہی انسولین آپ کی زندگی ہے.
है। इंसुलिन से मत डरें, ये वही चीज़ है जो आपके अंदर थी और अब आप एक एक्स्ट्रा हेल्प के तौर पे इसको वैसे ही भेज रहे हैं, कोई दवाई नहीं है ये इंसुलिन। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर शेर, कुछ पेशेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं कि नॉर्मल चल के तो आ रहे होते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा शक हो रहा होता है कि ये कोई बात है, और फिर अल्टीमेटली आपको अंदाज़ा होता है कि एक मसनूई टांग के साथ वो पेशेंट आपके पास आया है। तो ये जो पेशेंट्स अपने पाँव या पाँव की उंगलियां या टांग ये कटवा बैठे होते हैं और फिर रिहेबिलिटेशन में अपनी ज़िंदगी की तरफ, नॉर्मल की तरफ जाना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि हम इसको कैसे अवॉइड करें एज अ होल? इसमें देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, मैं अपने हर पेशेंट को यही कहता हूँ, देखें आप टाइम पे अगर आप अपनी शुगर लेवल्स चेक करें ना, बजाय आप खुद लेबॉर्ट्री में जाएं, अपने पाँव पे जाएं और उस टाइम अपनी शुगर लेवल्स चेक करें, और ये एक रियलिस्टिक अप्रोच रखें। लोग इससे डर रहे होते हैं अगर ज़्यादा आ गई तो क्या होगा, तो उस टाइम वही टाइम होता है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जबकि हम अपने इमरजेंसीज़ में देख रहे होते हैं हमारे ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल बेहोश होकर हमारे पास आ रहे होते हैं, जब उनकी शुगर लेवल्स हम चेक करते हैं वो 600 प्लस आ रही होती है, स्पाइक आया होता है, तो वो मैं उनको यही समझाता हूँ, अगर अभी आप अपना शुगर लेवल्स टाइमली चेक नहीं करेंगे, टाइमली इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट करेंगे। फिर हम उनको यही समझाते हैं, फिर हमारे ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास ओपीडी में आ रहे होते हैं और उनकी जो है ना एम्प्यूटेशंस हो चुकी होती है, टांगे उनकी कट चुकी होती है, ऐसे ज़ख्म होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते, और वो उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनकी शुगर्स, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइम के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उस टाइम में उनकी शुगर कंट्रोल बिल्कुल नहीं होती, बाय एनी मीन्स उनकी शुगर 300 प्लस चल रही होती है। तो एक तो हमें ऐसे पेशेंट्स को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करना होगा, और हमें क्योंकि ये बहुत निगलेक्टेड एक ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ऐसे पेशेंट्स, तो एक तो उनको वो सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल जो बाकी पेशेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ होते हैं, उनके लिए इसमें बहुत एक बड़ा मैसेज भी है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर इस लेवल पे आप ख़ुद लेबॉर्ट्री जाएंगे, शुगर लेवल्स बाकायदगी से बाई 6 मंथ्स या 1 ईयर में आप चेक करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ईआर में हमारे पास लैंड करेंगे और ईआर में प्रेजेंट करेंगे। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, एक जब आपको डॉक्टर एक प्लान दे देता है, और अक्सर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें तो हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से स्टार्ट करते हैं कि गोली खानी, गोली आपने खानी है, और हम पेशेंट को यही बताते हैं, देखें खाना आप कभी मिस नहीं करते, खाना जिस तरह आप खाना खाते हैं यही मेडिसिन आपने डेली खानी है। पेशेंट क्या करते हैं हमारे साथ, पेशेंट प्रेजेंट करते हैं शुगर, जब हम उनका HbA1c लेवल चेक करते हैं वो बहुत अनकंट्रोल आता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने परहेज सही नहीं की, आप एक्सरसाइज, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी आज से कुछ 15 दिन पहले, महीना पहले। तो हम उनको यही कहते हैं, देखिए खाना तो आप खा रहे हैं ना, तो द सेम इज़ दिस मेडिसिन फॉर यू, ये मेडिसिन आपने हर हाल में लेनी है, इसमें आप कज़ा नहीं कर सकते। तो नॉन कॉम्प्लाइंस का भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम इस नॉन कॉम्प्लाइंस की इशू को और ये जो सेल्फ स्क्रीनिंग है इसको जितना हम प्रोमोट करेंगे ना, तो उतना ही हम ये जो डेडली कॉम्प्लिकेशंस है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डू यू सजेस्ट कि डायबिटिक्स अपने पास एक डायरी रखें जिसमें उनके सारे ग्लाइसेमिक लेवल्स हों, उसमें मेंशन करें कि जी खाने के 2 घंटे बाद मेरी ये शुगर थी, इस तारीख को इतने बजे इतनी थी। तो अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जिसके पास डायरी है, और वो पेशेंट जो बस रैंडमली उठ के आ जाता है, आपको इलाज में कितना हेल्प करती है वो डायरी? देखिए वो जो पेशेंट होता है ना, जो अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा होता है, वो हमारे 50% हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट, अगर एक पेशेंट सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है इट मींस वो मोटिवेटेड भी बहुत ज़्यादा है। वो मोटिवेशन, और अब तो माशाल्लाह देखें साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, और एक है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, एक डिवाइस ही मिलती है, और पाकिस्तान में अब अवेलेबल भी है और बहुत इजीली अवेलेबल है। एक डिवाइस मिलती है और वो काफ़ी हमारे पेशेंट है जो यूज़ कर रहे हैं, वो आपने जस्ट अप्लाई करना है, अपने स्किन पे अप्लाई आपने करना है, और वो आपकी 24 आवर्स जो है ना आपको एक कंटिन्यूस रीडिंग आपको दे रही हो। अगर आपने कोई खाना खाया है वो आपको बता देगी कि खाने के 1 घंटे बाद की आपकी शुगर लेवल्स, वो जो होता है ना उसका जो डिवाइस होता है वो आपके पास पॉकेट में होता है, वो आपको बता रहा होता है कि आपकी लेवल्स कितने आ रहे हैं। अच्छा। द सेम, सिर्फ अब उसमें इशू ये आ रहा है एट दिस मोमेंट वो थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह हम एक मेडिकल फील्ड में एक एडवांसमेंट आ रही है, तो अनकरीब वेरी सून इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट 2 ईयर्स मैं तो होपफुल हूँ कि ये हर पेशेंट की रीच में होगी ये डिवाइस, क्योंकि देखें हम भी इस चीज़
چیز کو سمجھتے ہیں. سیلف مانیٹرنگ امپورٹنٹ تو ہے, لیکن اگر آپ کنٹینیوس پرک کریں گے, صبح بھی آپ کر رہے ہیں شام, تو یہ بھی ایک پینفل پروسیجر ہے. تو انشاءاللہ بہت جلدی اس سے بھی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا, اور سیلف گلوکوز مانیٹرنگ ہوگی. آپ کو بس آٹومیٹکلی پتہ چل رہا ہوگا صبح آپ کی شوگر کتنی تھی, ناشتے کے بعد کتنی تھی, شام کو کتنی آ رہی ہے, اگر آپ نے مٹھائی کھائی ہے تو اس کے بعد کتنا اس میں سر جایا. ایز اے کنسلٹنٹ تو آپ کے لیے بہت بڑی آسانی ہے, آپ بس کھولیں اور ایک پورا گراف دیکھ لیں پیشنٹ نے کہاں پہ تھوڑی سی جو ہے نا بد پرہیزی کر لی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ, کیونکہ ہمارے تو پیشنٹس ہیں, ہم اس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کم از کم ویک کا آپ کو ریکارڈ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ہم نے خود اس چیز کو اسٹڈی کیا, پھر ہم ان کا پراپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایشو کدھر آیا تھا. تو اکثر یہ جو ایک چیز ہے نا, یہ بہت موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہم اس پہ انشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹس کے لیے جتنا ہم کر سکیں. اس میں کافی لوگ ہم باقی جو کمپنیز ہیں وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہی ہے. تو مین ہمارا ایک فوکس ابھی ہے کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ پہ بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ انٹرونشن ہے کہ اب شوگر کا وہ پرانے زمانے والا علاج نہیں ہے, اس میں نئی چیزیں بھی آ چکی ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ پیشنٹ کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ گوگل پہ وہ جا کے کتنا اپنی بیماری کے بارے میں ڈھونڈے؟ کیا صرف ڈائٹ چارٹس دیکھ لیں, کیا صرف گلائسیمک انڈیکس دیکھ لیں کہ کس کھانے میں کتنی کیلوریز ہیں, یا پھر کس حد تک وہ اس کو گوگل کو کنسلٹ کریں؟ دیکھیں, میں کلینکل پریکٹس میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے, ہمارے وہ پیشنٹ جو سیلف گوگل پہ سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ڈیزیز کے متعلق وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کرنا اٹس سو ڈیفیکلٹ. اور وہ ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتے ہیں, دیکھیں ان کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتا. اب اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایز اے ہیلتھ پروفیشنل اگر ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, تو ہم ایک پروسیس سے ہو کے آئے ہیں, گریجویشن, اس کے بعد اسپیسیفک اسپیشلائزیشنز ہم کرتے ہیں, جبکہ ہمارے پیشنٹس کے پاس وہ بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتا. تو جب آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتا اور آپ کے پاس ایکسیس آف انفارمیشن آپ کے ان ہینڈ ہوتی ہے, تو وہ ڈینجرس ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا, اس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے نا, وہ پھر ایک میڈیسن کے ڈرگ ایڈورس افیکٹس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, جبکہ ڈاکٹرز جس ٹائم آپ کو وہ چیز پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ذہن میں بھی وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے, اور ڈاکٹرز ایک رسک ورسز بینیفٹ والی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو اپنے پیشنٹ کو ڈسکریج کرتا ہوں, آپ کبھی بھی گوگل کی ہیلپ نہ لیں. گوگل کی آپ ہیلپ لیں کہ آپ مزید کنفیوز اپنے آپ کو کر رہے ہیں, اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ اپنے ڈاکٹرز کی ایڈوائس کو فالو کریں, آپ کی جو بھی کنسرنز آ رہے ہیں آپ بیسیکلی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. وہ آپ کے پیشنٹ اسپیسیفک ایڈوائس بھی ہے نا, آپ نے ایک مریض دیکھا, اس کی ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں, اب آپ اس لحاظ سے ان کو ایڈوائس دے رہے ہیں. گوگل تو سارے مریضوں کی باتیں آپ کو بتائے گا. اس میں امپورٹنٹ بات ایک یہ بھی ہے, اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں, اچھا جی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں جو میرے دوسرے بھائی ہیں ان کو بھی شوگر ہے, ان کی تو اسی دوائی سے کنٹرول ہے, میری کیوں نہیں ہو رہی. تو دیکھیں یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ چیزیں ویری کرتی ہیں, اور اس کو ایک آپ کے جو فزیشینز ہوتے ہیں, جو آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو ایک تو دوسرے پیشنٹ سے کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرے کہ یہ بہت اچھی میڈیسن ہے, ان کو مل رہی ہے تو مجھے بھی یہی یوز, نہیں ایسا نہیں ہے. دوسرا آپ گوگل کی ہیلپ لیں گے تو یہ ایسا ہے کہ مزید اپنے آپ کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. تو اپنے ڈاکٹر سے ہی آ کے پوچھیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, اپنے کویسچنس کو کہیں لکھ لیں, اور گوگل پہ جانے کے بجائے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. سو نائس ٹو ہیو یو ہیئر ڈاکٹر شیر. اٹ واز اے ویری بریلینٹ ڈسکشن فرام یور سائڈ. تھینک یو میڈم, تھینک یو, مائی پلیزر. ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے ڈاکٹر شیر علی کے ساتھ ڈائبٹیز پہ. ڈاک ٹاک کی یہ ایپیسوڈ تو آج یہیں پہ ختم ہو جائے گی, لیکن یو کین آلویز کمنٹ ان دا کمنٹ سیکشن. آپ ہمیں بتائیں آپ مزید کن ٹاپکس پہ بات دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کون سے ٹاپکس لے کے آئیں, کیا ڈسکشنز کریں, اور آپ کو مزید اسی طرح بتاتے ہیں.